حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں، حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ آئی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، دسترخوان صاف ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے، کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی علی الاعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، راوی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے 2 4 گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات، اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو، اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانہ ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے،
اور مجھے ڈر آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گا، ذوق بن جائے۔ دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنی ماضی کو یاد رکھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگی بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اب جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ جا، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے پتنے اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لیں۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کرے، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک
استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا. جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے. شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا. کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا. اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا استاد. تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے. خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معذر. جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں. کہا ابا جی بڑا مارا، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، کوئی زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا. اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا. وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے. بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا. پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ. پہلا حکم. استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں. یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو. کہا میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں. استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں. سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے. تو استاد بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی. کہا صاحب اس لیے مجھے بھی سمجھائے. آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال. فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتا، روز خیال آتا تھا. استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے باللہ الواحد القہار. رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی. پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا. ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا. سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں. اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو افشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا میرا دل بڑا ٹوٹا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے، ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا،
لیکن हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताजा हो गया। रोने का भी तो तभी मजा आता है ना कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बगैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कन्नों से पकड़ के सीने से लगाया, और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं, और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुजुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरी आँखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहोजारी दा। तो मैं रोज रोने लगा, मजा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया। मेरे अजीज, और फिर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु चुके हुजूर के गुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाज़बरदारी करते हैं। हुजूर ने चुप कराया, फिर मैं क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु